السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا، صاحبان کا و صاحبات کا، کہ آپ لوگ بہت شوق سے ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، اور پھر جناب علی آپ کے سوالات بہت اچھے لیول کے ہوتے ہیں، جن کا میں جواب جو واٹس ایپ پر آتا ہے ان کا تو جواب ضرور دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جیسا اکثر احباب نے فرمایا کہ بھئی وہ ٹوئنس بیبیز کا، جڑواں بچوں کے لیے روحانی وظیفہ بتا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی میں نے دوائی علاج تو بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ماضی کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بہت آسان ترین نسخہ میں نے عرض کیا تھا کہ اروی والا اور سیلینیم ملا کے جو بنتا ہے۔ سیلینیم میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا میں جو الہ آباد کا آخری گاؤں ہے، آخری علاقہ ہے محمد پور میں ایک پرابلم آتی ہے کہ محمد پور ڈھاکہ انڈیا میں ہے، ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہے، لیکن محمد پور جو ہے الہ آباد میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الہ آباد والا جو محمد پور ہے وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ انسانوں کو جڑواں بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہاں کے رہنے والوں نے، کافی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب محترم، ہمارے یہاں جانوروں کو بھی جڑویں بچے ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کو ایک بچہ، سنگل بچہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کی معلومات ہے جو انہوں نے مجھے دی، لیکن کافی احباب نے فرمایا۔ اب اس میں ایک بات آ رہی تھی کہ سیلینیم تو انڈیا میں ملتی ہے، پرابلم ہے، تو میں نے کہا پرابلم والی بات تو نہیں ہے، سیلینیم تو ہومیو بھی بناتی ہے، ہومیو کی دوا ملتی ہے، سیلینیم پوری دنیا میں مل جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ سیلینیم کو اگر آپ سرچ کریں گے تو ویجیٹیبلز میں بھی سیلینیم ایک اچھی ماترا میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پچھلی ویڈیو کی حجت پوری کر لوں تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ آپ پوری کر لیں۔ رہا مسئلہ روحانی علاج کا، روحانی علاج ہوتا تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ روحانی علاج ہم کریں، پڑھیں یا کسی کو دان کریں یا کسی کو، جس طرح ہوتا ہے نا اللہ والے بخش دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جیسے سوالی کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے، انہوں نے ہمیں بخش دیا۔ روحانی دنیا کے لیے ایک بیسک پیرامیٹرز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک پیرامیٹرز یہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ صاف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میرے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، اور میں نے ایسے کام کیے ہوں کہ لوگ مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا میں سود کھا رہا ہوں، تو پھر روحانی علاج سے فائدے کی امید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ روحانیات بہت سینسٹیو ہوتی ہے، بہت نفیس ہوتی ہے اور بہت لطیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو روحانیات کے پیرامیٹرز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں روحانیات کا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی آپ نے کرنا ہو اور وہ ہو جائے تو محترم بھائی محترم، اس کے لیے ایک کام زندگی میں کر لیجئے تاکہ اس کے بعد زندگی میں کوئی بھی روحانی کام کریں تو اللہ کرے کہ اس کا رزلٹ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ روحانی ہونا چاہیے نا، اس طرح نہیں ہوتا کہ میری باڈی جو ہے روحانیات کے قابل نہیں ہے، صرف روح کا ہونا روحانیات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر صاحب تھے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے، انہوں نے کوئی چلہ پڑھا وہ پاگل ہو گئے، کوئی وظیفہ پڑھا تو پاگل ہو گئے، کوئی عمل پڑھا تو جنونی ہو گئے، کسی کو مالی خولیہ ہو گیا، کسی کو میراث ہو گیا، کسی کو شیزوفرینیا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ بیسک پیرامیٹرز کمپلیٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسک پیرامیٹرز اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ مشکل میں نہیں ڈالتا آپ کو، صحیح ہے نا، مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زندگی میں وقت نکال کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کے، یا دن میں 5 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کو 70,000 کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی پڑھائی کریں گے سامنے پانی رکھیں گے، پانی پہ دم کر کے پی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخر میں پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بھی روزانہ پڑھائی کریں گے، آپ پانی سامنے رکھ کے پڑھیں گے اور پی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی آپ کی جو بھی پڑھائی ہوتی ہے، آپ کا جو بھی وربل ہوتا ہے،
پانی کے کرسٹلز اس فگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ فگر ایپس بن کر آپ کی باڈی میں انسٹال یا ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے اللہ والے پانی پہ دم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے پانی کی بڑے فضائل اللہ نے دکھائے کہ جناب آب زمزم کے یہ اثرات ہیں، بارش کے پانی کے یہ اثرات ہیں، آبشار کے پانی کے یہ اثرات ہیں، چلتے پانی کے یہ اثرات ہیں، پرانے کنویں کے یہ اثرات ہیں، نہر کے پانی کے یہ اثرات ہیں۔ سنا تو ہوگا نا اپنے پانی کے اثرات کے بارے میں، نا ہفت آب، 7 پانیوں کے آپ نے فضائل تو سنے ہوں گے نا، ہے نا؟ تو اس اعتبار سے جب بھی کچھ اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے تو پانی سامنے ضرور رکھا جاتا ہے، اور وہ پڑھائی جو ہے آپ نے پڑھ کے دم کر کے اس کو پی لیا جاتا ہے۔ اور دم کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پانی آپ نے سامنے رکھا، کانسنٹریٹ کر کے اس پہ توجہ کر کے پڑھائی کی اور پانی پی گئے، بغیر دم کیے بھی پی گئے تو وہ پانی اس کا اثر رکھتا ہے، اور اس میں جو کرسٹلز آپ کی پڑھائی کے عین مطابق بنے ہیں اس فگر میں، انہوں نے ایک فگر میں ڈھل گئے ہیں، وہ آپ کی باڈی میں ڈاؤن لوڈ یا انسٹال ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے موبائل میں ایک ایپس ڈاؤن لوڈ ہو گیا، انسٹال ہو گیا، تو وہ کام کرے گا نا، اپنے ورک کو اپنے پرفارم کرے گا نا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے آپ اپنی مرضی کے ایپس جو بناتے ہیں پانی پہ، وہ پڑھائی کر کے بناتے ہیں، اور یہ آپ کی باڈی میں ڈاؤن لوڈ یا انسٹال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر جب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا 70,000 مرتبہ، اور پہلا کلمہ پڑھ لیا 70,000 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا 70,000 مرتبہ۔ درود شریف آپ کو جو بھی آتا ہے، جو والا بھی درود شریف آپ محبت سے، عقیدت سے، تعلق سے، لگن کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں۔ آپ کو جلدی ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیجئے، ہے نا؟ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یہ آپ نے 70,000 مرتبہ پڑھا، اور اس کو بھی آپ روزانہ پانی پہ دم کرتے رہے اور آپ اس کو پی گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی بیس بن گئی۔ اب اگر بیس بن گئی تو اب میں جو کام دینے والا ہوں وہ انتہائی چھوٹا، انتہائی مختصر، انتہائی آسان۔ وہ کام یہ ہے کہ جب آپ حمل کے لیے پلان کر لیں تو حمل پلان کرنے سے 1 ماہ پہلے میاں بیوی دونوں ایک چھوٹا سا جملہ، یا خالق یا مصور، یا خالق یا مصور، یا خالق یا مصور، پوری تندہی سے، دل جمعی سے، کانسنٹریشن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ کو پکارنے کی نیت کے ساتھ۔ نیت بھی تو ہو کہ آپ پکار کس کو رہے ہیں؟ آپ تو خالق 954 لوگوں کو مانتے ہیں، آپ تو معبود 1000 افراد کو مانتے ہیں، تو نیت ہو کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کو ہی آپ پکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا خالق یا مصور۔ ورنہ مصور تو آپ تصویر بنانے والے کو بھی کہتے ہیں۔ سوچ لیجئے، کانسنٹریٹ اپلائی ہوتا ہے، یہی اپلائی نہیں ہوتا۔ ہم بس یہی چھوٹا سا راز ہے، وہ کہتے ہیں نا عمل چلہ وظیفہ پڑھو تو اس کی اجازت لے لو، اجازت میں یہ بات سمجھانی باقی رہ جاتی ہے کہ بھائی صاحب جس کو پکار رہے ہو کانسنٹریٹ ادھر، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ خالق تو عبد الخالق مٹھائی والے کو بھی آپ کہتے ہو، اور مصور تو تصویر ساز کو بھی کہتے ہو، یہیں پہ مسنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پکا تصور کریں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کو پکار رہے ہیں، اور اب آپ صرف 70 مرتبہ 2 گلاس پانی رکھیں گے۔ شوہر اگر پڑھتا ہے تو وہ دونوں پانی پہ دم کر دے، میاں بیوی دونوں 1 گلاس پی لیں۔ بیوی پڑھتی ہے تو وہ بھی 2 گلاس پانی رکھے گی اور پڑھائی کر کے 1 گلاس وہ پی لے، 1 شوہر پی لے، ٹھیک ہے جی؟ صرف یا خالق یا مصور، صرف 70 مرتبہ فلی کانسنٹریٹ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ آپ نے پلان سے، حمل پلان کرنے سے 1 ماہ پہلے سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور حمل قائم ہو جانے کے بعد 2 ماہ بعد تک پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 3 ماہ یہ پڑھنا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اگر آپ بغیر دوائی علاج کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کام ہو جائے گا۔ عمل و چلہ وظیفہ پوری دنیا، پوری کائنات بانٹ رہی ہے، لیکن اس کے ہونے کی جو بیس ہے کہ آپ اتنا پڑھیں اور اتنا ہو جائے، وہ میں نے آج آپ کو بڑی ایمانداری سے سمجھا دی۔ انہی چیزوں کو اجازت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی اجازت نہیں ہوتی تو بندے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پڑھنا کیسے، وہ پڑھنے کا راز نہیں معلوم ہوتا تو پھر رزلٹ بھی نہیں بنتا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آسان ترین بات کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔